اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سامعین ناظرین کرام، قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، بڑی مختصر سی آیت ہے۔ اس کا جو مختصر ترجمہ ہے کہ اللہ ولی ہے جن لوگوں کا کہ جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ جن کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے دوست ان لوگوں کا جو اللہ پہ ایمان لائے۔ اور اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ پہ ایمان لانا ہے، بلکہ اللہ پہ ایمان لانے سے پہلے اللہ کے محبوب پہ ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ کسی نے بھی اللہ جل شانہ کو نہیں دیکھا ہے تو اس کے محبوب نے دیکھا ہے۔ ہم نے اس کے محبوب کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ہم نے مان لیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم نے مان لیا۔ تو اللہ کے پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ کے محبوب کو ماننا، سچا ماننا، خاتم الانبیاء ماننا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا، اللہ کے محبوب سے محبت کرنا، اس کے بعد پھر اللہ کی باری آتی ہے۔ اب جو اگلا پوائنٹ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے، دوست بنتا ہے جو اس پہ ایمان لائے، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ایمان لائے، اللہ کے نبی کے حکم پہ ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب اندھیرے اور روشنی کیا ہے؟ یہ دنیا اندھیرا ہے اور آخرت روشنی ہے، یہ جہنم اندھیرا ہے اور جنت روشنی ہے، یہ اللہ کے نبی کی محبت یہ روشنی ہے، اور اللہ کے نبی کو نہ ماننا یہ اندھیرا ہے۔ قبر بھی اندھیرا ہے، جب اللہ کے محبوب سے محبت کریں گے وہ بھی روشنی ہے۔ اور اگلی بات، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کا جو ولی ہے نا وہ شیطان ہے، یہ وہ شیطان کے پیچھے لگے، شیطان کے پیچھے نے لبیک کہا، شیطان کی باتوں کو انہوں نے مانا، تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ شیطان جو ہے ان کو روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کا ولی شیطان ہے، وہ اندھیروں سے نکال کے روشنی سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور اولئک اصحاب النار، یہی ہے وہ جہنم والے لوگ، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے۔ اس سے آیت سے بڑے ترجمے نکلتے ہیں، بڑے نکتے بھی نکلتے ہیں، لیکن میں کوئی چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ جل شانہ سے ملنے کے لیے ہمیں جو وسیلہ چاہیے وہ محبوب پاک کا وسیلہ ہے، اللہ کے محبوب کا وسیلہ ہے۔ اور اللہ کے محبوب تک دیکھو اس میں اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مرشد کامل کی ضرورت ہونی چاہیے، مرشد کامل کی ضرورت ہے، مرشد کامل ہونا چاہیے۔ مرشد کامل سے مراد یہ ہے، یہاں مجھے وہ اپنے سلطان بہو سرکار پاک کا جو سلطان الفقر ہیں فرماتے ہیں، طالب بیا طالب بیا طالب بیا تارسانم روز اول با خدا، کہ اے طلب کرنے والے تو آجا میرے پاس، میں تجھے پہلے دن ہی اللہ سے ملا دوں گا۔ یہ کیسے انہوں نے فرما دیا؟ وہ سلطان الفقر ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اللہ کے محبوب سے محبت کی ہے، عشق کی ہے، انہیں منزلیں طے کی ہیں، وہ فنا فی الشیخ کے مقام سے گزرے ہیں۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ فنا فی الشیخ کا مقام کیا ہے؟ دیکھو سب سے بڑی بات ہے، سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مرد کامل مل جائے اور طالب صادق بھی اسے مل جائے تو یہ منزلیں ہیں نا، ساری منزلیں روحانیت کی وہ ایک پلک جھپکنے میں طے ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے طالب صادق کا ہونا بھی ضروری ہے، مرد کامل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب مرد کامل کی بات میں کروں گا تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، اوگن دے گن کردہ، کامل لوگ محمد بخشا لال بنان پتھر دا۔ یعنی وہ اگر مرد کامل مل جائے وہ تمہاری گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی حکم محبوب کی اجازت سے۔ اور پھر وہ اس کو اتنی خاصیت ہوتی ہے
کہ وہ پتھر کو بھی ہیرا بنا دیتا ہے۔ اس کے دست شفقت میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ فنافی شے کے مقام پہ ہوتا ہے۔ اور یہ فنافی شے کا مقام جو ہے یہ ایسا مقام نہیں ہے کہ ہم نے فنافی شے پہ قربان ہو جانا ہے، شے پہ زندگی قربان کر دینی ہے، یہ مال قربان کر، یہ نہیں ہے۔ اصل فنافی شیخ ہونے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو مرشد کامل نے تمہیں تلقین کی ہے، جو اسباق دیے ہیں، جو لطیفے دیے ہیں، جو مراتب آپ نے طے کرنے ہیں، جو مرشد کامل نے سمجھائے ہیں، مرشد کامل کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنا لینا، زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لینا، یہ فنافی شیخ ہے۔ یہ فنافی شیخ نہیں ہے کہ شیخ پہ قربان ہو جاؤ، شیخ کے لیے قربانی دے دو، خون بہا دو، اپنے آپ خودکشی کر، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مال قربان کر دو شیخ پہ، یہ نہیں ہے۔ مرشد یہ فنافی شیخ کے مقام کا مطلب سب بڑا یہ آسان لفظوں میں کہ مرشد کامل شیخ جو ہے، جو پیر کامل ہے، پیر طریقت ہے، جو رہبر شریعت ہے، پیر طریقت ہے، اس کے اقوال و افعال کو سمجھنا، اس کے بتائے اصولوں کو زندگی میں اپنانا، اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھال لینا، اس کے کردار کے سانچے میں ڈھال لینا، یہ فنافی شیخ کا مقام ہے۔ پھر فنافی شیخ کے مقام پہ جب شیخ کی ہم صحبت میں رہتے ہیں تو شیخ کی صحبت میں رہتے ہوئے اس کی خدمت بجا لانا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، جو شیخ فرما دے وہ تمہارے لیے حرف آخر ہے، یہ بات ذہن میں رکھے۔ لیکن مرشد کامل شیخ بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد کامل ہو، ایسا مرد کامل ہو کہ وہ اللہ کو جانتا ہو، اللہ کے محبوب کو جانتا ہو، وہ اللہ کے محبوب کا عشق آپ کے دل میں بسا دے۔ وہ سلطان صاحب فرماتے ہیں نا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی سواد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، کہ مرشد کامل نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ جب ایک مرشد کامل نگاہ کرتا ہے تو اپنی ایک نگاہ میں وہ مرید کے اندر کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، وہ اس کے دل میں ایک بیج لگا دیتا ہے، عشق مصطفیٰ کا بیج۔ پھر اس بیج کو سیراب کرنا، یہ اس پیر طریقت کا جو مرید ہوتا ہے نا، جو طالب صادق ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کو سیراب کرنے کے لیے یہ نہیں کہ نہر سے پانی لا کے اس کو لگانا ہے، نہیں، آنسوؤں کا پانی لگانا ہے، راتوں کو اٹھنا ہے، مسلح پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد کرنی ہے، اللہ کو مرشد کامل کا تصور رکھتے ہوئے ذکر ذات کرنا ہے، فنافی شیخ کے مقام تک جانے کے لیے اللہ کا اسم ذات اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، آنسو بہانا ہے، ان آنسوؤں کا پانی اس بیج کو دینا ہے جو مرشد کامل کی نظر سے آپ کے دل میں اللہ نے لگا دی ہے۔ اللہ کے حکم سے مرشد کامل کی نظر کامل سے دل میں عشق مصطفیٰ کو جو بیج لگا دیا گیا ہے نا، دل کی کیاری کو تیار کر کے، دیکھو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اگر بیج اچھا ہو تو زمین کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، اگر زمین اچھی ہے تو بیج کا، دونوں میں سے اگر ایک چیز اچھی نہیں ہوگی نا تو فصل کا جو رزلٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ کی جو بنجر دل کی زمین ہے، مرشد کامل نے اس کو سیراب کر کے اپنی نظر رحمت سے، نظر شفقت سے اس کو عشق کا پانی لگانا ہے، اس کو سیراب کر دینا ہے، اس کو زرخیز بنانا ہے، پھر اس میں عشق مصطفیٰ کا بیج بو دینا ہے۔ پھر عشق مصطفیٰ کے بیج کو جو بونا ہے تو اس میں پھر پانی دینا ہے، اشکوں کا پانی دینا ہے، خون دینا ہے اس پودے کو۔ یہ عشق کا جو پودا ہوتا ہے جو ایسے ہی سرسبز و شاداب نہیں رہتا، اس کے لیے خون بھی دینا پڑتا ہے، اس کو آنسو کا پانی بھی دینا پڑتا ہے۔ پھر جب یہ زمین سیراب ہو جاتی ہے، وہ جو پودا ہوتا ہے، جو بیج عشق مصطفیٰ کا مرشد کامل کی نظر سے لگایا جاتا ہے، پھر وہ مرید جو ہوتا ہے وہ ایک مقام پہ چلے جاتا ہے، وہ فنافی شیخ کے مقام پہ چلے جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں تصور شیخ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ اپنے شیخ کی تصور میں مصطفیٰ کریم کی زیارت بھی کرتا ہے، گنبد خضرا تک بھی جاتا ہے، اور گنبد خضرا پر جب جاتا ہے وہاں سے جا کے میرے آقا کی حاضری لگتی ہے، کبھی غوث پاک کی کچہری میں اس کی حاضری لگتی ہے، کبھی میرے آقا کی محفل میں حاضری لگتی ہے، تو یہ منزل اس کی طے ہوتی رہتی ہے۔ اگلے مقامات تو بہت مشکل ہے، میں ان کی وضاحت نہیں کروں گا ابھی، پھر وقت آئے تو بات ہوگی، لیکن جو پہلا مقام ہے، شریعت کا جو مقام پہلا مقام ہے، جو ہم نے ابھی طریقہ میں قدم نہیں رکھا، طریقے میں قدم رکھنا ہے، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ تو فنافی شیخ کا مطلب یہ ہے
کہ شیخ کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنا لینا، اور شیخ بھی کامل ہونا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس دور میں کسی اختلاف تو نہیں کرتا، لیکن مرشد کامل کی تلاشی بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہمیں سلطان بہو کی بڑی یاد آ رہی ہے کہ آپ نے کہ اماں جان نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ مرشد کامل کی تلاش کرو، تو انہوں نے فرمایا کہ اماں جی آپ کو تو پتہ ہے میں تو باطنی طور پہ حضور کا مرید ہوں۔ تو آپ کی اماں جان فرمایا بیٹا وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن ظاہری طور پہ بیعت بھی ضروری ہے۔ پھر آپ ظاہری طور پہ بیعت ہوئے، پیر مرشد کی تلاش میں نکلے، بڑا سفر کرتے رہے، بڑی منزلیں طے کی، بڑے پیرانے طریقے سے پاس جاتے رہے۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، سفر درجہ بدرجہ طے ہوتا رہا۔ پھر آپ مرشد کامل کے پاس پہنچ گئے۔ جب مرشد کامل کے پاس پہنچی تو مرشد کامل نے اتنی تجلی، اتنی انوارات کی بارش کی کہ مرشد کامل کے ساتھ آپ محو پرواز بھی رہے ہیں، یا آپ کتابوں سے حوالے دے دیں کہ مرشد کامل آنکھ جھپکتے میں جاتے تھے تو سلطان صاحب بھی ان کے پیچھے ویسے ہی پرواز کر کے جاتے تھے۔ یہ ان کی پہلی جو امتحانات وہ رہتے، وہ فرافی شیخ کا مقام اتنا آسان نہیں ہے۔ شیخ کو سب کچھ مان لینا اور شیخ کی ہر خواہش پہ اپنی خواہشات نفسانیوں کو ترک کر دینا، یہ فنافی شیخ ہے۔ یہ نہیں کہ شیخ کے لیے اب مال قربان کر دے، شیخ کو مال پیش کر دے، زمینیں پیش کر دے، جائیدادیں پیش کر دیں، یہ فنافی شیخ ہے۔ فنافی شیخ میں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دینا ہے، اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہے، ذبح کرنا ہے نفس کو۔ یہی مرشد کامل کی نظر شفقت سے ہوتا ہے، اور اس میں سہارا مرشد کامل کی نظر شفقت کا ہوتا ہے۔ اس کی باطنی نظر کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کی جو نفسانی خواہشات ہوتی ہے وہی مر جاتی ہے، وہ خود کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے چھوڑتا ہے جیسے ایک مردہ، یہ میں مثال دینا چاہوں گا، جیسے مردہ زندہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور زندہ مردے کو غسل دیتا ہے، کبھی وہ ادھر پلٹتا ہے کبھی ادھر پلٹتا ہے، مردہ کی مزاحمت نہیں کرتا، مردہ تو پٹے میں پڑا ہے، لیٹا ہوا ہے، وہ زندہ اس کو غسل دے رہے ہیں۔ ایسی کیفیت مرشد کامل کے سامنے طالب صادق کی ہوتی ہے کہ مرشد کامل جس حال میں بھی رکھے، وہ جس حال میں چاہے مجھے رکھے ہے دوست، میں کسی حال میں آباد ہے تکرار نہیں۔ نفی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے، مرشد کامل نے فرما دیا، وہ حکم آخری ہے، اس کو ماننا، اس پہ عمل کرنا۔ یہ پہلی چیز آج کل جو لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کو پیر کے پاس گئے تھے، ہمیں کوئی فیض نہیں ملا، فلاں کے مرید ہوئے فیض نہیں ملا، اب فلاں کے پاس جا رہے ہیں فیض نہیں مل رہا، یہ ہو رہا ہے۔ یہ سب ہماری اصل میں ہم اندر سے خود صاف نہیں ہوتے، آئینہ اپنا صاف نہیں ہوتا، تصویر دوسرے کی دھندلی نظر آتی ہے، یار کیا کریں؟ پہلے اپنے دل کو صاف کرو۔ دیکھو مرشد کامل کی جب تلاش میں نکلو تو جلدی مرشد کامل نہیں ملتا، مرشد کامل کی تلاش کرو، اس کے پیچھے جاؤ، دیکھو اس کے رنگ کو، دیکھو اس کے ڈھنگ کو دیکھو، اور یاد رکھو مرشد کامل میں قادری رنگ ہونا ضروری ہے۔ غوث پاک کا رنگ جب تک نہیں ہوگا نا، غوث پاک کی جب تک محبت نہیں ہوگی تو اگلی منزل طے نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ مرشد کامل کی نظر میں وہ مرید کامیاب وہی ہوتا ہے جو مرشد کامل کے اقوال و افعال کو سمجھتا ہو، اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھال کے رکھا ہوا ہو، جیسے مرشد کامل فرما دے اس پہ پورا عمل کرتا ہو۔ مرشد کامل کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے تہجد کبھی نہیں چھوڑنی، تو تہجد اس کے لیے ایسے فرض ہوگی جیسے نماز فرض ہے، آپ نے بیٹا نماز نہیں چھوڑنی۔ اب آج کل تو پیر عجیب دیکھے، مجھے بڑا اختلاف تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اختلاف ہے کہ میں پیر صاحب کے بعد جی پیر صاحب سے پوچھا نماز نہیں جی پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم نے پڑھ لی ہے، پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ لی ہے۔ یار اگر نماز، آپ نماز کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر نماز کہیں معاف ہو سکتی ہوتی تو میرے آقا حسین کربلا میں نماز نہ پڑھتے، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت نہ کرتے، ان کے پنڈلیوں میں سوزش آ جاتی، پاؤں سوج جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میں نے کہا حضور آپ تو اللہ کے پیارے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ نہ بھی عبادت کرو تو کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب وہ تو میرے آقا یہ فرما رہے ہیں اور ہم آج کل کے پیر اٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم نے پڑھ لی ہے، ہم اب ہر وقت کی، وہ کون سی نماز جو ہر وقت کی نماز ہے؟ یا مجھے بھی بتا دو نا کوئی ایسا راستہ، یقین جانے میری نظر سے ایسا کوئی راستہ نہیں گزرا۔ اور جو پیر خود شریعت کا پابند نہیں ہے، میں یہ کہوں گا کہ فنافی شیخ کی بات تو بڑی دور کی ہے نا، اس کا بیعت بھی حرام ہے۔ میرے آقا
کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ نے معراج کا تحفہ دیا، معراج میں تحفہ دیا نماز کا، اور ہم یہ کہتے ہیں ہماری ہر وقت کی پڑھی ہوئی ہے۔ کہاں پڑھی ہے بتاؤ؟ یہ باتیں تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن مجھ سے بات کرو کہ فنا فی الشیخ کا مقام یہ ہے کہ شیخ مرشد کامل کی تلاش میں اپنے کو دیکھو کہ مرشد کامل کا شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ جب تک شریعت پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے، جب تک اس سیڑھی پہ قدم نہیں رکھیں گے، اس سیڑھی کے مطابق نہیں چلیں گے، اس شریعت میں خود کو شریعت کے سانچے میں نہیں ڈھالیں گے، تو طریقت کا راستہ کبھی نہیں مل سکتا۔ یہ منزلیں ہیں، جب تک ایک منزل طے نہیں ہوگی۔ جب یہیں سے اب ادھر سے اب میں ماننا والے میں بیٹھا ہوں، اگر میں چاہوں لاہور جانا چاہوں تو راستے مجھے شیخ پور سے بھی جانا پڑے گا، راستے بہت اسٹیشن آئیں گے، لیکن میری منزل جو ہے وہ لاہور ہے، میں لاہور جا کے رکوں گا، راستے میں سٹاپ کر سکتا ہوں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن میرا شیخ کامل لاہور ہے تو میں لاہور جاؤں گا۔ اسی طرح فنا فی الشیخ ہونا ضروری ہے۔ جب تک فنا فی الشیخ نہیں ہوگا، اس وقت تک بندہ کسی مقام کو نہیں پا سکتا۔ وہ شیخ کی وساطت سے اگلا سفر طے ہوتا ہے۔ اگر بندہ یہ کہہ دے کہ میں شیخ کے بغیر کسی بیعت کے، بغیر کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیے میں کوئی منزل شریعت کی یا طریقت کی منزل طے کر لوں گا، تو یہ بالکل ناممکن ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اور یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے، کہ جو مخلوق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق تک نہیں جا سکتا۔ آج ہم دیکھو مخلوق سے تو محبت نہیں کرتے، مخلوق کو تو ہم تکلیف دے رہے ہیں، تو خالق کیسے راضی ہو جائے گا؟ دیکھو نا، اگر مخلوق سے پیار نہیں کر سکتے تو خالق کو کیسے راضی کر لیں گے؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا، اور اس ذریعے سے پیار کرنا، اس نیت سے پیار کرنا کہ یہ میرے رب وحدہ لا شریک کی مخلوق ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے، اس حساب سے محبت کرنا، پیار کرنا۔ اور پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ فنا فی الشیخ جب بندہ ہو جاتا ہے نا، تو اپنا اس کا بچتا ہی کچھ نہیں، وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اس کی اندر کی خواہشات فنا ہو جاتی ہے، اس کی اپنے جو ارادے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ خود کو مرشد کامل کی نظروں میں ڈھال دیتا ہے، اس کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اس کے کردار کے سانچے میں، اور ایسے ڈھلتا ہے کہ دیکھنے والا محسوس کر لیتا ہے کہ یہ فلاں کا ماننے والا ہے، اس کی نظریں اونچی نہیں اٹھتی، وہ ہر وقت اپنے مرشد کے روبرو پیشانی جھکائے ہوئے، آنکھوں میں نم لیے ہوئے بیٹھا رہتا ہے، اور مرشد کامل کا تصور ایسے اس کا پختہ ہو جاتا ہے ذہن میں کہ بزم یاراں میں بھی ہے دوست وہ تنہا ہوگا۔ وہ مرشد کامل کے چہرے کو، اس کے تصور کو اتنا پختہ کر لیتا ہے کہ تیری یادوں کے سمندر میں جو ڈوبا ہوگا، بزم یاراں میں بھی ہے دوست وہ تنہا ہوگا۔ وہ جہاں بھی وہ محفل میں بیٹھا ہو، وہ تنہائی میں بیٹھا ہو، اس کا شیخ اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ اپنے تصور میں شیخ کو موجود پاتا ہے، شیخ کو سامنے سمجھتا ہے، تو اس کی اگلی باتیں تو بعد میں ہوتی ہے نا۔ یہ فنا فی الشیخ کی جو میں نے بات کی ہے نا، یہ ابتدائی بات ہے، بالکل ابتدائی سٹیج ہے، اس کے آگے بھی کچھ میں بیان کروں گا انشاءاللہ، اگلے موقع پہ اس کو مزید بڑھائیں گے، لیکن یہ ایسے مقامات ہیں کہ ان کی اس دور میں بڑی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اصلاح معاشرہ کے لیے ضرورت ہے، اور اصلاح پیران طریقت کے لیے جو خانقاہی نظام ہے نا، اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور جو مرید ہیں، جو مریدان، جو حلقہ احباب ہیں، جو متقد حضرات ہیں، جو پیری مریدی کے سلسلے سے وابستہ ہیں، میں یہ ان کی رہبری نہیں کہہ سکتا، مجھ سے سب بہتر ہیں، اچھے سب سمجھتے ہیں، لیکن ایک فرض ادا کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ میری یہ باتیں ہیں ان کو سننی چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق اگر مجھ میں کمی ہے تو مجھے بتائیں، میں اصلاح کا محتاج ہوں، میں کوئی کامل تو نہیں ہوں نا، کامل تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے میں جو میرے مطالعے بھی کرتا ہوں، طارق قاضی صاحب کا مطالعہ کرتا ہوں، واصف رواج سے مجھے بڑی عقیدت ہے، بڑا پیار محبت ہے، اپنے دور کے ولی کامل تھے، بڑی انہوں نے رہبری کی ہے۔ تو یہی میں اس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ فنا فی الشیخ کی تلاش کرو، اس مقام کو سمجھو، اور ایک ایسا مرشد کامل تلاش کرو جو تمہیں اللہ سے ملا دے، اللہ کے محبوب سے ملا دے، جو تمہیں دنیا سے ہٹا کے اللہ کے راستے پہ لگا دے، وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہو، اللہ کے محبوب کی طرف جاتا ہو، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگلے اسٹیپ میں انشاءاللہ اگلی قسط میں اس بارے میں بات کروں گا کہ فنا فی الشیخ، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، بقاء باللہ، بڑے مقام ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیہ البلاغ۔